میں ایک بہت امیر گھرانے کا اکلوتا وارث تھا، لیکن میرے چاچا نے جائیداد کی خاطر مجھے بچپن میں ہی اغوا کروا کر ایک بٹھے پر بیچ دیا۔ میں وہاں 20 سال تک مزدوری کرتا رہا اور اپنے ماں باپ کو یاد کر کے روتا رہا۔ ایک دن ایک بڑی گاڑی بٹھے پر رکی جس میں سے وہی چچا اترے جو اب بوڑھے اور لاچار ہو چکے تھے۔ انہوں نے مجھے نہیں پہچانا، لیکن میں نے ان کی انگلی میں اپنے والد کی انگوٹھی دیکھ لی اور قسم کھائی کہ آج میں جون کا مہینہ تھا اور سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ زمین کا سینہ جلانے میں مصروف تھا۔ بٹھے کی چمنیوں سے نکلنے والا سیاہ دھواں آسمان کی نیلاہٹ کو نگل رہا تھا، اور فضا میں کوئلے اور پکی ہوئی مٹی کی وہ مخصوص بو رچی ہوئی تھی جو یہاں کام کرنے والے مزدوروں کے سانسوں میں بس چکی تھی۔ میں اپنے دفتر کے باہر پڑی ایک پرانی ٹوٹی ہوئی کرسی پر بیٹھا تھا۔ میرے کپڑوں پر گرد کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی تھی اور چہرے پر لگا ہوا مٹی کا غبار مجھے پہچاننے میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آنے والے اکثر لوگ مجھے بھی اس بٹھے کا کوئی معمولی مزدور یا نشئی کا مددگار سمجھتے تھے، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ میں اس جگہ کا مالک تھا، وہی جگہ جہاں کبھی میرا بچپن سسکیاں بھرتے ہوئے گزرا تھا۔ 20 سال طویل عرصہ میں نے اسی مٹی کو گوندتے اور سانچوں میں ڈھالتے ہوئے گزار دیا تھا۔ میرے ہاتھوں کی لکیریں اینٹوں کی رگڑ سے مٹ چکی تھیں، اور میری آنکھوں میں وہ ویرانی تھی جو صرف ان لوگوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے جنہیں ان اپنوں نے دھوکہ دیا ہو۔ آج میں یہاں کا مالک تھا، سیٹھ تھا، لیکن میرا دل آج بھی اسی مزدور بچے کی طرح ڈرتا تھا جو ذرا سی غلطی پر مار کھانے کے خوف سے کانپتا تھا۔ میرے سامنے کچھ فاصلے پر منشی کریم بخش اپنی بڑی سی میز پر بیٹھا حساب کتاب میں مصروف تھا۔ وہ ایک سخت گیر اور بے رحم انسان تھا جسے صرف پیسوں سے غرض تھی۔ اس کے نزدیک انسانی جذبات کی کوئی وقعت نہیں تھی۔ وہ اکثر مزدوروں پر چیختا اور انہیں کام چور کہہ کر ذلیل کرتا، لیکن چونکہ وہ میرا وفادار تھا اور بٹھے کا نظام سنبھالتے ہوئے تھا، اس لیے میں اس کی بدزبانی کو نظر انداز کرتا تھا۔ گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی اور لو کے تھپیڑے چہرے کو جھلسا رہے تھے کہ اچانک بٹھے کے مرکزی دروازے پر ہلچل ہوئی۔ مٹی کے غبار میں سے ایک خستہ حال شخص نمودار ہوا۔ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی اور کمر وقت کے بوجھ سے جھکی ہوئی تھی۔ اس کے کپڑے جو کبھی شاید بہت قیمتی رہے ہوں گے، اب جگہ جگہ سے پیوند لگے اور میلے ہو چکے تھے۔ اس کے سر پر موجود سفید پگڑی بھی مٹی سے اٹی ہوئی تھی۔ وہ شخص آہستہ آہستہ چلتا ہوا منشی کی میز کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے اپنی جگہ سے پہلو بدلا اور غور سے اس آنے والے کو دیکھنے لگا۔ کچھ تو تھا اس شخص میں جو مجھے بے چین کر رہا تھا، کوئی ایسی بات جو میرے لاشعور کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ جیسے میں اس چہرے کو جانتا ہوں، جیسے یہ چال میری پہچانی ہوئی ہے، لیکن 20 سال کے طویل عرصے نے یادوں پر دھن کی تاہیں جاڑ رکھی تھیں۔ وہ شخص منشی کی میز کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ شدت پیاس سے نڈھال لگ رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میز کا سہارا لیا اور منشی کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھا۔ منشی کریم بخش نے سر اٹھا کر اسے حقارت سے دیکھا اور اپنے کام میں دوبارہ مصروف ہو گیا، جیسے اس کے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ مٹی کا ڈھیر کھڑا ہو۔ اس بوڑھے شخص نے ہمت جمع کی اور اپنی کمزور آواز میں گویا ہوا کہ منشی جی، خدا آپ کو اور دے، میں بہت دور سے آیا ہوں اور بہت مجبوری لے کر آیا ہوں۔ اس کی آواز میں وہ لرزہ تھا جو صرف انتہائی مجبور انسان کی آواز میں ہوتا ہے۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھا خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میری نظریں اس بوڑھے کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔
اس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں اور گالوں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھیں، لیکن ان کھنڈرات کے باوجود مجھے اس کے نقوش میں وہ جانی پہچانی رعونت نظر آ رہی تھی جو اب بے چارگی میں بدل چکی تھی۔ منشی نے رجسٹر سے نظریں ہٹائے بغیر روکھے لہجے میں پوچھا کہ کیا کام ہے بابا، جلدی بولو، میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے، کام کا حرج ہو رہا ہے۔ بوڑھے نے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا کہ بیٹا، میں سوالی بن کر آیا ہوں، مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ ہمارے علاقے میں یتیم بچوں کی ایک چھت گر گئی ہے، برسات سر پر ہے اور وہ معصوم کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ مجھے خدا کے نام پر کچھ چیٹیں چاہیے تاکہ ان کے سر چھپانے کا انتظام ہو سکے۔ میں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، میں ایک بہت بڑے گھرانے کا فرد تھا، میرے پاس دولت کی ریل پیل تھی، لیکن وقت نے ایسا پلٹا کھایا کہ آج خود دوسروں کے رحم و کرم پر ہوں۔ منشی نے ایک زوردار کہا لگایا اور طنزیہ انداز میں بولے کہ ارے بابا، یہاں روز ایسے کئی امیر زادے آتے ہیں جو اپنی داستان سنا کر مفت کی اینٹیں مانگتے ہیں۔ یہ بٹھا ہے، کوئی خیراتی ادارہ نہیں، یہاں اینٹ کے بدلے پیسہ لگتا ہے اور نقد پیسہ۔ اگر جیب میں رقم ہے تو بات کرو، ورنہ ناشتہ ناپو۔ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، اس نے بے بسی سے اپنے کرتے کی جیب ٹٹولی، لیکن وہ تو خالی تھی۔ لیکن پھر اس کی نظر اپنے دائیں ہاتھ پر پڑی اور میری نظر بھی اسی ہاتھ کا تعاقب کرنے لگی۔ اس کی انگلی میں ایک سونے کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ یہ انگوٹھی اس کے پورے وجود پر واحد چیز تھی جو ابھی تک اپنی اصل حالت میں برقرار تھی۔ سورج کی کرن اس انگوٹھی پر پڑی تو وہ چمک اٹھی اور اس چمک نے میرے ذہن میں ایک دھماکہ کر دیا۔ میرے ذہن کے دریچے کھل گئے اور ماضی کی فلم میری آنکھوں کے سامنے رواں دواں ہو گئی۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جس پر شیر کا نشان بنا ہوا تھا، یہ میرے والد محترم کی انگوٹھی تھی۔ مجھے یاد آ گیا کہ کس طرح 20 سال پہلے اسی شخص نے جو میرا سگا چاچا تھا مجھے یتیم سمجھ کر سینے سے لگانے کی بجائے جائیداد کی لالچ میں اغوا کروایا تھا۔ مجھے وہ منحوس دن یاد آ گیا جب یہ مجھے میلے کی سیر کروانے کے بہانے لایا تھا اور پھر ایک ویران جگہ پر اس بٹھے والے کے حوالے کر دیا تھا۔ اس وقت اس کی انگلی میں یہی انگوٹھی تھی جسے دیکھ کر میں رویا تھا اور اسے رحم کی اپیل کی تھی، لیکن اس نے مجھے دھکا دے کر اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ میرا خون کھولنے لگا، میرا دل چاہا کہ ابھی اٹھوں اور اس کا گریبان پکڑ کر پوچھوں کہ تم یہاں خیرات مانگنے آئے ہو؟ تم نے تو میرا بچپن چھین لیا تھا، تم نے تو مجھے زندہ درگو کر دیا تھا، تم نے مجھے ماں کی ممتا اور باپ کے سائے سے محروم کر دیا تھا۔ آج تم کس منہ سے یتیموں کی بات کرتے ہو جب تم نے اپنے ہی یتیم بھتیجے پر رحم نہیں کھایا تھا؟ میرے ہاتھ کی مٹھی سختی سے بھینچ گئی اور میرے ناخن ہتھیلی میں پیوست ہو گئے۔ غصے کی ایک لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی، لیکن میں نے خود کو روکا۔ میں ابھی اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ قدرت نے اسے کس مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ شخص جو کبھی فرعون بنا پھرتا تھا آج کس طرح 2 اینٹوں کے لیے گڑ گڑا رہا ہے۔ بوڑھے چاچا نے وہ انگوٹھی اپنی انگلی سے اتارنے کی کوشش کی جو ہڈیوں کے ڈھانچے جیسے ہاتھ پر ڈھیلی ہونے کے باوجود جوڑوں میں پھنس گئی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے وہ انگوٹھی اتاری اور منشی کی میز پر رکھ دی اور کہا کہ منشی جی، میرے پاس نقد رقم تو نہیں ہے، لیکن یہ انگوٹھی بہت قیمتی ہے، یہ خالص سونے کی ہے، یہ میرے خاندانی وقار کی آخری نشانی ہے، آپ اسے رکھ لیں اور اس کے بدلے مجھے چند ہزار اینٹیں دے دیں، خدا آپ کا بھلا کرے گا۔
یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھرا گئی اور آنسو اس کی سفید داڑھی میں جذب ہونے لگے۔ منشی کریم بخش کی آنکھوں میں لالچ کی چمک آ گئی۔ اس نے انگوٹھی اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھا۔ سونے کی پرکھ تو اسے خوب تھی، وہ سمجھ گیا کہ مال کھرا ہے، لیکن اس کی خصلت میں ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس نے سوچا کہ بڈھا مجبور ہے، اسے ٹرخا کر انگوٹھی بھی ہتھیا لی جائے اور اینٹیں بھی نہ دینی پڑیں، یا شاید وہ اپنے مالک یعنی میرے سخت اصولوں سے ڈرتا تھا کہ میں حساب کتاب میں ایک پیسے کی بھی ہیرا پھیری برداشت نہیں کرتا تھا۔ منشی نے انگوٹھی واپس میز پر پٹک دی اور اپنے چہرے پر مصنوعی سختی طاری کر لی۔ وہ جانتا تھا کہ سیٹھ صاحب یعنی میں وہیں بیٹھا سب دیکھ رہا ہوں، اس لیے وہ اپنی فرض شناسی کا مظاہرہ کرنا چاہتا تھا، حالانکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ میرے دل میں اس وقت کیا طوفان برپا ہے۔ میں اپنی جگہ ساکت بیٹھا تھا، لیکن میری روح تڑپ رہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ چیخ چیخ کر کہوں کہ یہ انگوٹھی مت بیچنا، یہ میری ہے، یہ میرے باپ کی ہے، لیکن زبان گنگ تھی۔ انتقام اور رحم کے جذبات آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ ایک طرف وہ معصوم بچہ تھا جو 20 سال پہلے تک روتا رہا، اور دوسری طرف یہ لاچار بوڑھا جو اب وقت کی عدالت میں مجرم بن کر کھڑا تھا۔ ماحول میں عجیب سا تناؤ پیدا ہو چکا تھا۔ گرم ہوا کے جھونکے اب اور زیادہ چبھنے لگے تھے۔ بٹھے پر کام کرنے والے چند مزدور بھی رک کر یہ تماشا دیکھنے لگے تھے کہ ایک معزز دکھنے والا فقیر منشی کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے۔ چاچا نے دوبارہ منشی کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ بیٹا ضد نہ کرو، یہ سودا تمہارے لیے گھاٹے کا نہیں ہے۔ اس انگوٹھی کی قیمت ان اینٹوں سے کہیں زیادہ ہے جو میں مانگ رہا ہوں۔ بس میری لاج رکھ لو، مجھے خالی ہاتھ مت لٹاؤ، ورنہ وہ یتیم بچے مایوس ہو جائیں گے۔ اس بار چاچا کی آواز میں ایسا درد تھا کہ پتھر بھی پگھل جائے، لیکن منشی تو پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا۔ اس نے میز پر زور سے ہاتھ مارا اور اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے انگلی سے باہر کے راستے کی طرف اشارہ کیا اور اپنی کڑکدار آواز میں فیصلہ سنا دیا۔ وہ میری طرف کنکیوں سے دیکھ رہا تھا تاکہ میں اس کی وفاداری کی داد دے سکوں کہ اس نے اصول نہیں ٹوٹنے دیا۔ حالانکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس قدر غلط کر رہا ہے، یا شاید قدرت یہی چاہتی تھی کہ معاملہ یہاں تک پہنچے تاکہ راز کھلنے کا وقت قریب آ سکے۔ منشی نے ایک گہری سانس لی اور انتہائی کرخت لہجے میں وہ الفاظ کہے جو چاچا کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برسے اور میری خاموشی کو توڑنے کا سبب بننے والے تھے۔ اس نے چاچا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حتمی انداز میں کہا، بابا یہاں ادھار یا خیرات نہیں ملتی، سیٹھ صاحب کا حکم ہے، جاؤ یہاں سے۔ منشی کے وہ ظالمانہ الفاظ فضا میں گونجے اور پھر گرم ہوا کے تھپیڑوں میں تحلیل ہو گئے، لیکن ان الفاظ کی گونج اس بوڑھے کے دل پر کسی بھاری پتھر کی طرح لگی تھی۔ اس کے چہرے پر جو امید کی آخری کرن باقی تھی وہ بھی بجھ گئی، اور اس کی جگہ گہری مایوسی اور ذلت نے لے لی۔ اس نے ایک بار پھر اپنی لرزتی ہوئی انگلیوں سے اس انگوٹھی کو چھوا جو میز کی سطح پر پڑی سورج کی روشنی میں چمکی جا رہی تھی۔ یہ انگوٹھی اس کی نہیں تھی، بلکہ اس کی امانت میں خیانت کی ایک زندہ مثال تھی، مگر اب وہ اسے بھی کھونے کو تیار تھا۔ لیکن منشی کا انکار اس کے لیے موت کا پروانہ بن گیا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے انگوٹھی اٹھائی اور اسے واپس اپنی انگلی میں پہننے کی ناکام کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو خشک ہو چکے تھے اور حلق میں کانٹے پڑ گئے تھے۔ وہ مڑا اور اپنے بوجھل قدموں کو گھسیٹتا ہوا واپسی کے لیے تیار ہوا۔ اس کے کندھے جھک گئے تھے
جیسے اس پر پوری دنیا کا بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میرے اندر ایک عجیب سی جنگ جاری تھی۔ ایک طرف 20 سال پرانا انتقام تھا جو میرے سینے میں آگ کی طرح بھڑک رہا تھا، اور دوسری طرف وہ انسانیت تھی جو مجھے میرے ماں باپ نے سکھائی تھی۔ لیکن جب میں نے اس بوڑھے کو شکست خوردہ انداز میں مڑتے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میرے ہاتھ کی مٹھی جو کرسی کے بازو پر ٹکی تھی سختی سے بھینچ گئی، اور میں نے ایک جھٹکے سے خود کو کرسی سے اٹھایا۔ میری کرسی کے پائے زمین پر رگڑ کھا کر ایک چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ پیچھے ہوئے۔ یہ آواز خاموش اور حبس زدہ ماحول میں کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ سب کی نظریں اچانک میری طرف اٹھ گئیں۔ منشی جو اپنے کام میں دوبارہ مصروف ہونے والا تھا چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ مزدور جو اپنی کدالیں چلا رہے تھے رک گئے، اور اس بوڑھے نے بھی چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میں نے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ میرے جوتوں کے نیچے بجری اور اینٹوں کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے، پسینے کی آواز آ رہی تھی جو فضا میں ایک خوفناک تاثر کو پیدا کر رہی تھی۔ میں نے اپنا چہرہ ابھی تک مکمل طور پر صاف نہیں کیا تھا۔ مٹی اور دھوئیں کی تہیں میرے نقوش کو چھپائے ہوئے تھیں، اور سر پر لپٹا ہوا میلا کچیلا کپڑا میرے بالوں اور ماتھے کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ میری چال میں وہ وقار اور دبدبا تھا جو صرف ایک مالک کا ہوتا ہے، لیکن میرا حلیہ ایک مزدور کا سا تھا۔ میں چلتا ہوا منشی کی میز کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ منشی کریم بخش جو آتا مجھے دیکھ کر ہڑبڑا گیا تھا احتراماً اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ شاید وہ ڈر گیا تھا کہ کہیں میں اس کی بدتمیزی پر خفا نہ ہو جاؤں، یا شاید وہ میری آنکھوں میں موجود اس سرد مہری کو دیکھ کر سہم گیا تھا جو اس وقت وہاں رقص کر رہی تھی۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے منشی کو خاموش رہنے کا حکم دیا، اور میری نظریں سیدھی اس بوڑھے کے چہرے پر جم گئیں۔ وہ بوڑھا خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ مٹی میں اٹا ہوا شخص کون ہے اور اسے کیوں گھور رہا ہے۔ میں اس کے اتنا قریب جا کر کھڑا ہو گیا کہ اس کے سانسوں کی اکھڑی ہوئی آواز سن سکتا تھا۔ اس کے جسم سے پرانے کپڑوں اور بیماری کی ایک مخصوص بو آ رہی تھی جو میرے نتنوں میں بس گئی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو مجھے وہاں کے خوف کے سائے لرزتے ہوئے دکھائی دیے۔ یہ وہی آنکھیں تھیں جن میں کبھی غرور اور تکبر بھرا ہوتا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو کبھی مجھے کیڑے مکوڑے سمجھ کر مسل دیا کرتا تھا۔ آج وہ میرے سامنے ایک لاچار مجرم کی طرح کھڑا تھا۔ میری نظریں اس کے چہرے سے پھسلتی ہوئیں اس کے دائیں ہاتھ پر جا کر رک گئیں، جہاں وہ انگوٹھی ابھی تک اس کی انگلی میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ انگوٹھی جسے پہننے کی وہ ابھی تک کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ جوڑوں پر اٹک گئی تھی۔ میں نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا۔ میرا ہاتھ مضبوط اور سخت جان تھا جس پر محنت کی لکیریں گہری تھیں، جبکہ اس کا ہاتھ کمزور اور کانپ رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کے ہاتھ کا لمس میرے لیے کسی کرنٹ سے کم نہ تھا۔ یہ وہی ہاتھ تھا جس نے بچپن میں میری انگلی پکڑ کر مجھے میلے میں گم کیا تھا۔ یہ وہی ہاتھ تھا جس نے مجھے بٹھے کے دلال کے حوالے کرتے ہوئے پیسے گنے تھے۔ آج یہ ہاتھ میری مٹھی میں تھا۔ میں چاہوں تو اسے مروڑ سکتا ہوں، میں چاہوں تو اسے اب توڑ سکتا ہوں، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے صرف اس کی انگلی کو تھاما اور انگوٹھی کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس انگوٹھی پر بنا ہوا شیر کا نشان مٹی جمنے کے باوجود بھی واضح تھا۔ اس کے نگینے کی چمک مدھم پڑ چکی تھی، لیکن اس کی بناوٹ میرے حافظے میں نقش تھی۔
یہ میرے والد کی پسندیدہ انگوٹھی تھی جو انہوں نے اپنی موت سے پہلے چند دن بنوائی تھی اور وصیت کی تھی کہ یہ میرے بیٹے کو دی جائے، لیکن میرے والد کی موت کے بعد اس چاچا نے سب کچھ ہتھیا لیا تھا اور یہ انگوٹھی بھی خود پہن لی تھی۔ میں نے انگوٹھی کو انگلی سے گھمایا، بوڑھا درد سے کرایا اور ڈرتے ہوئے بولا کہ صاحب جی چھوڑ دیں میرا ہاتھ، مجھے جانے دیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں بھکاری نہیں ہوں، اگر اینٹیں نہیں دینی تو مت دیں، لیکن میری توہین مت کریں۔ اس کی آواز میں خوف اور درد کی آمیزش تھی۔ میں نے پہلی بار اپنی زبان کھولی، میری آواز بھاری اور سرد تھی، جیسے کنویں کی تہ سے آ رہی ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا کہ یہ انگوٹھی کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ یہ کوئی معمولی انگوٹھی نہیں لگتی، تمہاری حالت دیکھ کر لگتا نہیں کہ تم اس کے وارث ہو سکتے ہو۔ سچ بتاؤ یہ کہاں سے چرائی ہے تم نے؟ بوڑھے کے چہرے کا رنگ ایک دم سے فک ہو گیا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا کہ نہیں نہیں صاحب، میں چور نہیں ہوں، یہ میری اپنی ہے، یہ میرے باپ دادا کی نشانی ہے، میں خاندانی رئیس ہوں، وقت نے مجھے اس حال میں پہنچایا ہے، ورنہ میں سونے کے نوالے کھایا کرتا تھا۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا، رئیس تو تم لگتے ہو، لیکن تمہاری آنکھیں بتاتی ہیں کہ تم نے یہ دولت حق سے نہیں کمائی تھی۔ اس انگوٹھی کا سائز تمہاری انگلی کے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور کے ہاتھ کی زینت تھی جسے تم نے زبردستی پہنا ہوا ہے۔ بوڑھا سہم گیا، اسے لگا شاید میں پولیس والا ہوں یا کوئی تفتیشی افسر جو اس پر شک کر رہا ہے۔ اس نے منت سماجت شروع کر دی کہ صاحب خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دیں، یہ انگوٹھی میری ہی ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ میں نے اس کی گرفت ڈھیلی نہیں کی، بلکہ میں نے دوسرے ہاتھ سے اس انگوٹھی کو اس کی انگلی سے کھینچنا شروع کیا۔ وہ ہڈیوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ بوڑھے نے چیخ ماری، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی اور ایک ہی جھٹکے میں وہ انگوٹھی اس کی انگلی سے اتار لی۔ اس کے ہاتھ پر ایک سرخ نشان پڑ گیا۔ وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹا اور اپنا ہاتھ سینے سے لگا لیا، جیسے کوئی قیمتی چیز لٹ گئی ہو۔ منشی یہ سب دیکھ کر حیران تھا۔ وہ آگے بڑھا اور بولا کہ سیٹھ صاحب جانے دیں، اس پاگل بڈھے کو کیوں منہ لگاتے ہیں؟ یہ کوئی چوری کا مال ہوگا، پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میں نے منشی کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور انگوٹھی کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر دیکھنے لگا۔ سورج کی روشنی میں وہ انگوٹھی میرے ہاتھ پر جگمگا اٹھی، جیسے وہ اپنے اصل مالک کو پہچان گئی ہو، جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ مجھے 20 سال سے اسی لمحے کا انتظار تھا۔ میں نے اپنی جیب سے ایک میلا سا رومال نکالا اور انگوٹھی کو صاف کیا۔ اس کے نیچے کندہ چھوٹے سے حروف اب واضح ہو گئے تھے، جنہیں میں نے بچپن میں کئی بار پڑھا تھا۔ وہاں میرے والد کا نام لکھا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے انگوٹھی کو اپنی دائیں ہاتھ کی اس انگلی کے قریب کیا جس میں میرے والد محترم اسے پہنا کرتے تھے، اور پھر میں نے وہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی۔ وہ انگوٹھی میری انگلی میں ایسے فٹ آ گئی جیسے وہ صرف میرے لیے ہی بنی ہو، جیسے وہ برسوں سے میرے ہی ناپ کی منتظر ہو۔ یہ منظر دیکھ کر بوڑھے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ بھول گیا کہ اسے درد ہو رہا تھا، وہ بھول گیا کہ اسے اینٹیں چاہیے تھیں، وہ بس ٹکٹکی باندھے میرے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ یہ میری انگوٹھی ہے، تم اسے کیسے پہن سکتے ہو، اور یہ تمہارے ہاتھ میں اتنی آسانی سے کیسے آ گئی؟ میں نے اپنی کلائی گھمائی اور انگوٹھی کو سورج کی روشنی میں لہرایا اور اس بوڑھے کے قریب جا کر آہستہ سے کہا کہ انگوٹھی ہمیشہ اسی کے ہاتھ میں سجتی ہے جس کا خون اس انگوٹھی کے مالک سے ملتا ہو۔ یہ انگوٹھی تمہاری انگلی میں پھنس رہی تھی، تمہیں درد دے رہی تھی،
کیونکہ اس نے تمہیں قبول نہیں کیا تھا، لیکن دیکھو میری انگلی میں یہ کیسے سما گئی ہے، جیسے یہ میرے ہی جسم کا حصہ ہو۔ بوڑھا خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے سامنے کھڑا یہ مٹی بھرا مزدور نما شخص کون ہو سکتا ہے۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ تم کون ہو نوجوان، اور تم یہ عجیب و غریب باتیں کیوں کر رہے ہو؟ میرا سر چکرا رہا ہے، مجھے میری انگوٹھی واپس کرو اور مجھے جانے دو۔ میں نے ایک پر اسرار مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، ایسی مسکراہٹ جس میں درد بھی تھا اور فتح کا نشہ بھی۔ میں نے کہا کہ انگوٹھی تو اب اپنی اصلی جگہ پر آ گئی ہے بزرگو، اب یہ واپس نہیں جائے گی، لیکن تمہارا سوال کہ میں کون ہوں یہ بہت اہم ہے۔ میں وہ ہوں جسے تم روز دیکھتے ہو لیکن پہچانتے نہیں۔ میں وہ ہوں جو مٹی میں مل کر مٹی ہو گیا لیکن پھر اسی مٹی سے اگایا۔ میں وہ سچ ہوں جسے تم نے جھوٹ کے پردوں میں چھپانے کی کوشش کی تھی۔ منشی اور مزدور بھی دم سادے یہ مکالمہ سنے جا رہے تھے۔ فضا میں سنسنی پھیل گئی تھی، ہر کوئی منتظر تھا کہ اب کیا ہوگا۔ میں نے انگوٹھی والی انگلی سے بٹھے کی چمنیوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس بٹھے کو دیکھ رہے ہو بابا، اس میں پکنے والی ہر اینٹ گواہ ہے ان 20 سالوں کی جو میں نے اور تم نے گزارے ہیں۔ تم نے محلوں میں رہ کر بھی سکون نہیں پایا اور میں نے بٹھے کی آگ میں جل کر بھی کندن بننا سیکھ لیا۔ یہ انگوٹھی اب میری انگلی سے تبھی اترے گی جب میرا سانس اکھڑ جائے گا۔ بوڑھے کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اسے لگا کہ شاید میں کوئی جن ہوں یا کوئی آسیب ہوں جو اس کی ماضی کی باتیں جانتا ہے۔ وہ اتنا ڈر گیا کہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا کہ مجھے معاف کر دو صاحب، مجھے نہیں چاہیے یہ انگوٹھی، بس مجھے جانے دو، میں بہت گناہ گار آدمی ہوں، مجھے مزید مت ستاؤ۔ میں نے جھک کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، میرا ہاتھ بھاری تھا اور وہ میرے لمس سے کانپ اٹھا۔ میں نے اس کے کان کے قریب اپنا منہ کیا اور سرگوشی کے انداز میں کہا کہ گناہ گار تو تم ہو لیکن سزا دینے والا میں نہیں ہوں۔ سزا تو تمہیں مل چکی ہے، تم جو بادشاہ تھے اب فقیر بن چکے ہو، اور میں جو فقیر بنایا گیا تھا اب دینے والا بن چکا ہوں۔ لیکن یاد رکھو انگوٹھی کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ یہ انگوٹھی صرف ایک زیور نہیں ہے، یہ ایک تاریخ ہے، ایک داستان ہے جو آج اپنے انجام کو پہنچے گی۔ میں نے منشی کی طرف دیکھا اور کہا کہ کریم بخش اس بزرگ کو پانی پلاؤ اور عزت سے کرسی پر بٹھاؤ، یہ ہمارے خاص مہمان ہیں۔ آج کا دن اس بٹھے کی تاریخ کا سب سے اہم دن ہے کیونکہ آج حساب بے باک ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ منشی حیران پریشان سا پانی لینے دوڑا۔ میں نے اس بوڑھے کو سہارا دے کر اٹھایا اور اپنی کرسی پر بٹھا دیا۔ وہ کرسی جس پر میں بیٹھتا تھا آج میں نے اسے وہیں بٹھایا جہاں کبھی وہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ وہ سہما ہوا سا بیٹھا رہا، اس کی نظریں بار بار میرے چہرے اور میری انگلی میں موجود انگوٹھی کے درمیان سفر کر رہی تھیں۔ وہ میرے چہرے کے مٹی بھرے نقوش میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید اسے میری آنکھوں میں اپنے بھائی کی جھلک نظر آ رہی ہو، شاید اسے میری پیشانی پر وہ شکن نظر آ رہی ہو جو میرے باپ کی پیشانی پر ہوتی تھی۔ سسپینس اپنی انتہا پر تھا۔ مزدور اپنا کام چھوڑ کر دائرہ بنا کر کھڑے ہو گئے تھے، ہوا تھم گئی تھی اور سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا، جیسے قدرت بھی اس منظر کو غور سے دیکھنا چاہتی ہو۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنی جیب سے ایک اور چیز نکالی۔ یہ ایک پرانا ٹوٹا ہوا تعویذ تھا جو میں نے 20 سال سے سنبھال کر رکھا تھا۔ میں نے وہ تعویذ اس بوڑھے کی گود میں لے جا کے ڈال دیا
اور کہا کہ اسے کھولو بابا، شاید اس کے اندر تمہیں اپنے ماضی کا کوئی اور سراغ مل جائے۔ بوڑھے نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تعویذ اٹھایا۔ اس کا رنگ اڑ چکا تھا، دھاگا گل چکا تھا۔ اس نے بڑی مشکلوں سے اسے کھولا تو اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ نکلا۔ یہ وہی کاغذ تھا جو اس نے مجھے اس دن دیا تھا جب اس نے مجھے یہاں چھوڑا تھا، جس پر لکھا تھا کہ اس بچے کا کوئی وارث نہیں، اسے جو چاہیے کرو۔ بوڑھے نے وہ تحریر پڑھی تو اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ اس نے وحشت بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ اب اسے یقین ہونے لگا تھا کہ میں کوئی معمولی انسان نہیں ہوں، بلکہ اس کا ماضی اس کے سامنے زندہ کھڑا ہے۔ لیکن میں نے ابھی بھی اپنی زبان سے رشتہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ خود اس حقیقت تک پہنچے۔ میں چاہتا تھا کہ اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ پہچانو اس تحریر کو۔ کیا یہ تمہارے ہاتھ کی لکھی ہوئی نہیں ہے؟ کیا تم نے ہی ایک معصوم کی قسمت کا فیصلہ اس کاغذ پر نہیں لکھا تھا؟ آج وہی تحریر تمہارے سامنے ہے اور فیصلہ کرنے والا وہ معصوم ہے جو اب معصوم نہیں رہا۔ بوڑھا بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کے لب ہل رہے تھے لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ اب شکنجے میں آ چکا ہے، لیکن یہ شکنجہ لوہے کا نہیں بلکہ احساس ندامت اور خوف کا تھا۔ میں نے پھر سے انگوٹھی کو دیکھا اور سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آخری پردہ اٹھایا جائے، لیکن ابھی نہیں، ابھی تھوڑا اور تڑپنا باقی ہے۔ ابھی اسے اپنی غلطی کا مکمل احساس ہونا باقی ہے۔ میں نے منشی سے پانی کا گلاس لیا اور خود اپنے ہاتھوں سے اس بوڑھے کے منہ سے لگایا۔ وہ پانی ایسے پی رہا تھا جیسے صدیوں کا پیاسا ہو۔ پانی پینے کے بعد اس نے کچھ ہوش سنبھالا اور میری طرف دیکھ کر دبی آواز میں بولا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے کیا کیا تھا؟ تم سب جانتے ہو، پھر تم نے مجھے پانی کیوں پلایا؟ تم نے مجھے مارا کیوں نہیں؟ تم کون ہو؟ خدا کے لیے بتا دو تم کون ہو؟ میرا دل ڈوب رہا ہے۔ میں نے ایک لمبی خاموشی اختیار کی اور پھر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں وہ ہوں جس کی حفاظت خدا نے کی جب اپنوں نے اسے بھیڑیوں کے آگے ڈال دیا تھا۔ میں وہ ہوں جس نے پتھروں سے پیٹ باندھا لیکن کبھی امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ تم پوچھتے ہو کہ میں کون ہوں تو سن لو، لیکن سننے سے پہلے اپنے دل کو تھوڑا تھام لو، کیونکہ جو سچ تم سننے والے ہو وہ تمہاری بچی کھچی زندگی کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے چہرے پر لگا ہوا وہ کپڑا اتار دیا اور قمیض کی آستین سے اپنا چہرہ زور سے رگڑ کر صاف کیا۔ مٹی کی تاہیں ہٹیں تو میرے چہرے کے خد و خال واضح ہونے لگے۔ میری پیشانی کا نشان، میرے گال کا تل اور میری آنکھوں کی بناوٹ اب صاف نظر آ رہی تھی۔ بوڑھے نے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے منہ سے بے ساختہ ایک نام نکلنے ہی والا تھا کہ میں نے انگلی ہونٹوں پر رکھ کر اسے خاموش کر دیا اور کہا کہ ابھی نام مت لینا، ابھی صرف چہرے کو پڑھو اور اس انگوٹھی کو دیکھو۔ چچا جان، میرے منہ سے نکلنے والے ان دو الفاظ، چچا جان نے وہاں موجود ہر شے کو منجمد کر دیا تھا۔ فضا میں موجود حبس اور گرمی کی ایک برفانی سرد مہری میں تبدیلی ہو گئی اور وقت جیسے تھم سا گیا۔ وہ بوڑھا جو پہلے ہی خوف اور ندامت کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، ان الفاظ کی گونج سنتے ہی لرزتے ہوئے پیروں کے ساتھ زمین پر گر گیا۔ اس کی آنکھیں جو پہلے حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں، اب ان میں یقین اور بے یقینی کی ایک عجیب سی جنگ چھڑ گئی تھی۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس بھتیجے کو اس نے 20 سال پہلے مردہ سمجھ کر اپنے ذہن سے کھرچ دیا تھا،
وہ آج اس کے سامنے ایک تناور درخت بن کر کھڑا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے چاچا پکار رہا ہے۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور حلق سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی، صرف اس کی سانسوں کی اکھڑی ہوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کے ہر تاثر کو غور سے دیکھا۔ وہاں خوف تھا، شرمندگی تھی اور ایک ایسا گہرا صدمہ تھا جس نے اس کے حوال کو معطل کر دیا تھا۔ منشی کریم بخش جو اپنی کرسی کے پاس کھڑا تھا، یہ باتیں سن کر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ کبھی مجھے دیکھتا اور کبھی زمین پر گرے ہوئے اس بوڑھے کو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کو وہ دھتکار رہا تھا وہ اس کے مالک کا سگا چاچا ہے، اور جس مالک کو وہ صرف ایک سخت گیر سیٹھ سمجھتا تھا، اس کے سینے میں دکھوں کا ایک پورا جہان آباد ہے۔ مزدوروں نے اپنے اوزار زمین پر رکھ دیے تھے اور وہ سب بھی دائرہ بنا کر اس ڈرامائی منظر کا حصہ بن چکے تھے۔ ہوا کا ہر جھونکا اب ایک نیا راز فاش کر رہا تھا۔ میں نے اپنی جگہ سے ہلنے کی زحمت نہیں کی اور اسی طرح کھڑے رہ کر اپنی انگلی میں پہنی ہوئی اس انگوٹھی کو دیکھتا رہا، جو اب میری انگلی میں پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہی تھی۔ یہ انگوٹھی صرف سونا نہیں تھی، بلکہ یہ میری پہچان تھی، میرا کھویا ہوا مقام تھی اور میرے باپ کی نشانی تھی، جسے میں نے 20 سال کی جدوجہد کے بعد واپس حاصل کیا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنی آواز میں مزید ٹھہراؤ پیدا کرتے ہوئے کہا کہ کیا ہوا چاچا جان، آپ زمین پر کیوں گر گئے؟ کیا آپ کو اپنی ہی بوئی ہوئی فصل کو دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے، یا اس حقیقت کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رہی کہ جسے آپ نے مٹی میں دفن کیا تھا وہ بیج بن کر اگایا ہے؟ بوڑھے نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے جسم میں جان نہیں تھی۔ اس نے زمین پر بیٹھے بیٹھے ہی ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے بولا کہ کیا واقعی تم میرے بھائی کے بیٹے ہو؟ کیا تم وہی معصوم علی ہو جسے میں نے کھو دیا تھا؟ میں نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بات کاٹی اور کہا، کھو دیا تھا نہیں چاچا جان، جسے آپ نے بیچ دیا تھا۔ الفاظ کا چناؤ درست کیجئے۔ آپ نے مجھے کھویا نہیں تھا، بلکہ آپ نے تو مجھے اپنے راستے کا کانٹا سمجھ کر ہٹا دیا تھا تاکہ آپ اس تمام جائیداد کے اکیلے وارث بن سکیں۔ آپ نے سوچا تھا کہ وہ 7 سال کا بچہ اس ظالم دنیا کی بھیڑ میں کہیں گم ہو جائے گا، مر جائے گا، یا پھر کسی گٹر میں گر کر اپنی جان دے دے گا۔ لیکن آپ بھول گئے تھے کہ جس کی حفاظت خدا کرتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ میں وہی علی ہوں جس کی انگلیاں آپ نے اس دن چھڑائی تھیں۔ میں وہی علی ہوں جس نے آپ کی گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہوئے آپ کو پکارا تھا، لیکن آپ نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ آج 20 سال بعد میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، لیکن آج میں وہ روتا ہوا بچہ نہیں ہوں۔ آج میں اس بٹھے کا مالک ہوں جہاں آپ نے مجھے غلام بنا کر بیچا تھا۔ بوڑھے کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امنڈ آیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور اپنا سر زمین پر پٹکنے لگے۔ اس کی حالت دیکھ کر پتھر دل انسان بھی پگھل جائے، لیکن میرے دل پر تو 20 سالوں کی سختی جمی ہوئی تھی۔ میں نے اسے نہیں روکا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ روئے، میں چاہتا تھا کہ اس کے آنسو اس کے گناہوں کی سیاہی کو دھونے کی کوشش کریں، حالانکہ یہ گناہ دھلنے والے نہیں تھے۔ منشی کریم بخش بھی اب سہم گیا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کس طرح اپنے مالک کے چاچا کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا اور بولا کہ سیٹھ صاحب مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ بزرگ آپ کے چاچا ہیں۔ اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں کبھی ایسی گستاخی نہ کرتا۔ میں نے منشی کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش کر دیا
اور کہا کہ کریم بخش تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، تم نے تو وہی کیا جو ایک وفادار ملازم کرتا ہے، غلطی تو ان کی ہے جنہوں نے رشتوں کا تقدس پامال کیا، جنہوں نے خون سفید کر دیا تھا۔ تم اپنی جگہ جاؤ، یہ میرا اپنا اور ان کا نجی معاملہ ہے۔ منشی سر جھکا کر پیچھے ہٹ گیا۔ چاچا نے دوبارہ سر اٹھایا اور ہچکیوں کے درمیان بولا کہ بیٹا علی، مجھے مار ڈالو، مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں نے دولت کی ہوس میں اندھا ہو کر اپنے ہی بھائی کے خون کے ساتھ غداری کی، میں نے تمہارا بچپن چھین لیا، میں نے تمہیں ماں کی آغوش سے بھی دور کر دیا، خدا گواہ ہے کہ میں نے اس کے بعد کبھی سکون کا ایک سانس تک نہیں لیا۔ وہ دولت، وہ جائیداد سب میرے لیے عذاب بن گئی، میری اپنی اولاد نہیں ہوئی اور میں تنہا رہ گیا۔ آج میں اس لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں کہ شاید کوئی نیکی میرے کام آ جائے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ قدرت مجھے میرے جرم کی سزا دینے کے لیے اس موڑ پر لے آئے گی۔ اب تم جو چاہو سزا دو، مجھے پولیس کے حوالے کر دو یا اسی بٹھی میں زندہ جلا دو، میں اف تک نہیں کروں گا، کیونکہ میں اسی کا حقدار ہوں۔ میں نے خاموشی سے اس کی باتیں سنی، میرے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ اسے پولیس کے حوالے کر دوں یا اسے دھکے دے کر یہاں سے نکال دوں، جیسے اس نے مجھے نکالا تھا۔ لیکن پھر مجھے اپنے والد کی تربیت یاد آ گئی۔ مجھے یاد آیا کہ میرے باپ نے کہا تھا کہ بیٹا، شیر وہ نہیں جو کمزور کو پھاڑ کھائے، بلکہ شیر وہ ہے جو طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دے۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھا، جہاں سورج بادلوں کی اوٹ سے نکل کر دوبارہ چمکنے لگا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر جھک کر اپنے چاچا کے کندھوں کو تھاما اور انہیں زمین سے اٹھایا۔ ان کا جسم سوکھے پتوں کی طرح ہلکا ہو چکا تھا۔ میں نے انہیں وہیں اپنی کرسی پر بٹھایا اور خود ان کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ جس شخص کو ابھی غصے سے پھٹنا چاہیے تھا، وہ اپنے مجرم کے قدموں میں بیٹھا ہے۔ میں نے چاچا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ چاچا جان، میں آپ سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، میں آپ کو پولیس کے حوالے نہیں کروں گا اور نہ ہی آپ کو دھکے دے کر یہاں سے نکالوں گا، کیونکہ اگر میں نے بھی وہی کیا جو آپ نے کیا تھا تو مجھ میں اور آپ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ آپ نے مجھے اس بٹھے پر بیچا تھا تاکہ میں مٹی میں ہو جاؤں، لیکن دیکھ لیں اسی مٹی نے مجھے کندن بنا دیا ہے۔ آپ نے مجھے تو آگ میں جھونکا تھا، لیکن اسی آگ نے مجھے فولاد بنا دیا ہے۔ میں نے یہاں بھوک کاٹی ہے، پیاس برداشت کی ہے، گالیاں سنی ہیں اور مار کھائی ہے، لیکن میں نے کبھی امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ میں نے ہر اینٹ کو تھامتے ہوئے یہ قسم کھائی تھی کہ ایک دن میں اپنی ہی قسمت کو بدلوں گا، اور آج دیکھ لیں میں نے اپنی قسمت بدل دی ہے۔ آپ کی جائیداد، آپ کی دولت سب ختم ہو گئی ہے، لیکن میری کمائی ہوئی عزت اور یہ بٹھا میرے پاس ہے۔ چچا حیرت اور ندامت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں انہیں معاف کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ علی بیٹا، تم مجھے شرمندہ کر رہے ہو، میرا تمہارا ظرف اتنا بڑا ہے اور اتنا گھٹیا انسان ہوں میں تمہاری معافی کے لائق نہیں ہوں۔ میں نے اپنی انگوٹھی والی انگلی سے ان کے آنسو پونچھے اور ایک ایسا جملہ کہا جو وہاں موجود ہر شخص کے دل میں اتر گیا۔ میں نے کہا کہ چاچا جان، انسان دوسروں کو مٹی سمجھ کر پیروں تلے روندتا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ مٹی زرخیز ہوتی ہے، اس میں جو بھی بیج دباؤ وہ کئی گناہ بڑھ کر باہر آتا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ ظلم کیا، لیکن قدرت نے اس ظلم کو میری طاقت بنا دیا۔ اگر آپ مجھے یہاں نہ بیچتے
تو شاید میں ایک بگڑا ہوا امیر زادہ ہوتا جو باپ کی دولت اڑاتا، لیکن یہاں کی مشقت نے مجھے محنتی بنایا، مجھے انسانوں کا درد سمجھایا، مجھے بھوک کی قیمت بتائی۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں اسی بٹھے کی وجہ سے ہوں، اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس راستے پر ڈالا جس نے مجھے آج یہ مقام دیا۔ میرا بدلہ میری کامیابی ہے، آپ کی تباہی نہیں۔ میں آپ کو معاف کرتا ہوں اور اپنے باپ کی طرف سے بھی آپ کو معاف کرتا ہوں، لیکن یہ انگوٹھی اب میرے پاس رہے گی، کیونکہ یہ اس بات کی گواہ ہے کہ حق کبھی نہیں چھپتا اور وارث کبھی لاوارث نہیں ہوتا۔ چاچا نے میرا ماتھا چوم لیا اور ان کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو اب سکون کے آنسوؤں میں بدل گئے تھے۔ میں نے اٹھ کر منشی کو آواز دی اور کہا کہ کریم بخش صاحب، سن لیا آپ نے، یہ میرے چاچا ہیں اور ہمارے مہمان ہیں۔ انہیں جتنی اینٹیں چاہیے وہ بہترین کوالٹی کی گاڑی میں لوڈ کروا دیں اور ان سے 1 روپیہ بھی نہیں لینا، اور ہاں، گاڑی ڈرائیور کے ساتھ بھجوانا تاکہ انہیں گھر تک چھوڑ آئے۔ منشی نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اپنا سر ہلاتے ہوئے کام کاج کرنے پر لگ گیا۔ میں نے اپنی جیب سے کچھ رقم نکالی اور زبردستی اپنے چاچا کی جیب میں ڈال دی اور کہا کہ یہ خیرات نہیں ہے چاچا جان، یہ بھتیجے کا حق ہے، اسے رکھ لیں، یتیموں کے کام آئے گی۔ چاچا نے مجھے گلے لگایا اور دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ میں وہیں کھڑا انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا جب تک ان کی گاڑی دھول اڑاتے ہوئے نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ میرا دل اب ہلکا ہو چکا تھا، میرے سینے سے 20 سال کا جو بوجھ تھا وہ اتر گیا تھا۔ میں نے اپنی انگلی میں چمکتی ہوئی انگوٹھی کو دیکھا اور پھر اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے بٹھے کو دیکھا جہاں مزدور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو چکے تھے۔ سورج ڈھل رہا تھا اور اس کی سنہری کرنیں بٹھے کی اینٹوں کو سونے کی طرح چمکا رہی تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اصل سکون بدلہ لینے میں نہیں بلکہ معاف کر دینے میں ہے، اور اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے حالات کا رونے کی بجائے ان حالات سے لڑ کر اپنا راستہ خود بنائے۔ میں نے دوبارہ اپنی ٹوٹی ہوئی کرسی اور رجسٹر کھول کر حساب کرنے لگا، لیکن آج کا حساب کتاب پیسوں کا نہیں تھا بلکہ زندگی کا تھا جو برابر ہو چکا تھا۔ اور یہی وہ سبق ہے جو میں دنیا کو دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی حالات سے ہار مت مانو۔ اگر دنیا تمہیں مٹی میں ملا دے تو بیج بن جاؤ، اور اگر آگ میں جھونک دے تو سونا بن کر نکلو، کیونکہ تمہاری اصل طاقت تمہارے اندر ہے، باہر کے حالات میں نہیں۔ اور یاد رکھو کہ مکافات عمل ایک اٹل حقیقت ہے، جو بوگے وہی کاٹو گے، لیکن اگر تم کاٹنے بونے والوں کے جواب میں پھول بونا سیکھ لو تو تم قدرت کے سب سے بڑے کھلاڑی بن جاؤ گے۔ آج میں نے کانٹوں کے بدلے پھول دیے تھے اور اس کی خوشبو میرے پورے وجود کو مہکائے جا رہی تھی۔ میں ایک مزدور تھا جو سیٹ بن گیا تھا، ایک یتیم تھا جو وارث بن گیا تھا، اور ایک مظلوم تھا جو آج فاتح بن چکا تھا۔ یہی زندگی ہے اور یہی سچ ہے۔